اور بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو محسن انسانیت ہادی عالم امام اعظم امام الرسل خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختصر حمد و صلوات کے بعد عزیز بھائیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے گزشتہ جمعہ فکر آخرت کے موضوع پر مختصر بیان ہوا تھا۔ آخرت کی ہولناکیاں بیان ہوئی تھیں، قیامت کے عظیم زلزلے کا ذکر ہوا تھا کہ قیامت کے انتہائی بڑے اور خطرناک بونچال کا ذکر کہ وہ ایسا عظیم بونچال کہ جس کے آتے ہی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ کیوں؟ اس ہیبت کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے کہ جو زلزلہ برپا ہوگا اس پوری کائنات پر، اور لوگ اپنے حواس گم پائیں گے، حواس باختہ ہوں گے، ایسا لگ رہے ہوں گے کہ انہیں کوئی ہوش نہیں، بے ہوش ہیں، نشے میں پڑے ہیں، حالانکہ ان کی بے ہوشی کسی نشے کی وجہ سے نہیں ہوگی، لیکن وہ دن بہت بھاری دن ہوگا، بہت عظیم دن ہوگا۔ وہ حادثہ اس کائنات پر سب سے بڑا حادثہ ہوگا، وہ زلزلہ بونچال بہت ہی عظیم بونچال ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا عذاب انتہائی سخت ہے، شدید ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں وہ آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں، اور آخرت کے لیے اعمال میں سے جو بھی اعمال قرآن و حدیث میں آئے ہیں، وارد ہیں، موجود ہیں، جن پر رسول کریم رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، امت کو بتایا ہے اللہ کے نبی نے، تو ایسے نیک صالح لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کے مواقع ضائع نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، بہت ہی مختصر ہے، اور ہمارے سلف صالحین اس میں سے نیک عمل کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرتے، اور ان مواقع میں سے ایک عظیم موقع رمضان المبارک کے مہینے کا ہے کہ یہ ایک عظیم مہینہ ہے، اس میں نیک اعمال انسان کرتا ہے تو اعمال اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ جب بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ، اور اسی طرح آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھتے ہوئے عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین عمل قبول فرمانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس رمضان کے حوالے سے ہمارے سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا؟ سلف صالحین رحمہم اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بہت پہلے رمضان المبارک کے لیے دعائیں کرتے کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے، ہماری یہ زندگی اتنی لمبی ہو جائے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے، اور رمضان میں ہم اللہ رب العالمین کی خوب عبادتیں کریں اور اللہ رب العالمین کے حضور گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کرے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرے۔ اس کے لیے وہ دعائیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے زندگی چاہتے تھے، لیکن عیش و عشرت کے لیے نہیں، نیک اعمال کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے، صدقہ اور خیرات دینے کے لیے۔ میرے بھائیوں، زاد الخطیب میں لطائف المعارف کے حوالے سے سلف صالحین کا یہ طریقہ جو ہے درج ہے رمضان کے حوالے سے، اور ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم رمضان کے حوالے سے کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا طریقہ عمل ہے اور ہمارے سلف صالحین کا کیا طریقہ عمل تھا۔ زاد الخطیب میں لطائف المعارف کے حوالے سے لکھا ہے، درج ہے کہ سلف صالحین 5-6 ماہ پہلے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں موت نہ آئے، رمضان ہمیں نصیب ہو جائے اور رمضان میں نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس کے لیے وہ دعائیں کرتے تھے۔
اور پھر جب رمضان کا مہینہ آتا خوب عبادتیں کرتے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، توبہ طائب ہوتے، استغفار کرتے، صدقہ اور خیرات کثرت سے دیتے۔ یہ تو دیگر ایام میں بھی کرتے، لیکن رمضان میں کثرت سے کرتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ دنیا فانی ہے، آخرت یقینی ہے۔ اور پھر جب رمضان گزر جاتا تو 5-6 ماہ اس لیے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہم نے جو نیک اعمال تیری توفیق سے تیری رضا کے لیے کیے ہیں وہ اعمال ہم سے قبول فرما، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہمارے اعمال قبول ہو جائیں تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ دنیا کے لحاظ سے جتنا بھی مال کمائے، جتنے بھی بڑے عہدے حاصل کرے، کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب یہ ہے کہ ہم آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، ہمارا ان جیسا عمل کیوں نہیں ہے، طریقہ کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں تو ہمیں خوب علم ہو جائے گا اور ہم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان کی سوچوں کا محور آخرت تھا اور ہماری سوچوں کا محور اور مرکز دنیا ہے، پیسہ ہے۔ پیسہ کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ اس پیسہ کی وجہ سے ہم آخرت کو اور اپنی موت کو بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ ایسے لوگ تھے اگر بازاروں میں بھی ہوتے، دکانوں میں بھی ہوتے، اپنی محنت اور مزدوری کے کام بھی کرتے تو وہاں بھی ان کی سوچ آخرت کی ہوتی تھی۔ اور ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم اگر مسجدوں میں ہوتے ہیں، ہم اگر نمازوں میں ہوتے ہیں، ہم اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی ہماری سوچ دنیا کی ہوتی ہے، آخرت کی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے اعمال میں اور ہمارے اعمال میں اتنا بڑا فرق ہے۔ وہ رمضان کا بہت پہلے سے انتظار کرتے تھے، اس کا استقبال کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، اور اس میں پھر اللہ رب العالمین کی خوب عبادتیں کرتے تھے۔ ان کی ہر سوچ یہ ہوتی تھی کہ ہماری آخرت کی زندگی بن جائے، سنور جائے، ہم اللہ رب العالمین کے عذابوں سے بچ جائیں۔ انہیں یقین تھا کہ دنیا کی زندگی انتہائی مختصر ہے۔ جس طرح ایک رمضان گزرا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا رمضان آیا، پورا سال مکمل ہوا، تو جس طرح یہ سال پہ سال گزرتے جاتے، اسی طرح ہماری زندگی وہ جو ہے مکمل ہو جاتی ہے اور موت کا وقت آ جاتا ہے، لیکن ہم غفلت سے بیدار نہیں ہوتے اور ہم جاگتے نہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آخرت کے لیے تیاری کریں اور آخرت کی سوچ کو جو ہے وہ اپنائیں اور دنیا کے لیے اتنے غمزدہ اور پریشان نہ ہوں۔ ہم دنیا کے باغ دوڑ میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ ہلکان نہ کریں۔ دنیا کا عیش و عشرت فانی ہے، چند دن کی ہے، چند ساعتوں کی ہے، چند منٹوں کی ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ یہ تو 2 دن کی زندگی ہے اور اس کے پیچھے لگ کر آپ آخرت کو، اپنی قیامت کو، اپنی موت کو بھول جاتے ہو۔ تو ایسا شخص جو دنیا کی عیش و عشرت میں لگا رہتا ہے، اس کو پھر آخرت کی تیاری کا موقع نہیں نصیب ہوتا، اس کو پھر توبہ کرنے کا موقع نہیں نصیب ہوتا۔ ایسا شخص پھر اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی تو بہت طویل ہے، بہت لمبی زندگی ہے، یہ رمضان نہیں، پھر اگلے رمضان، اس کے بعد پھر جو ہے توبہ کر لیں گے۔ کوئی کہتے ہیں کہ حج پہ جانے کا ارادہ ہے، حج پہ جائیں گے، وہاں جا کر توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے۔ کوئی کہتا ہے بہت گنہگار ہوں لیکن جہاد کا ارادہ ہے، جہاد پر جا کر پھر میں جو ہے توبہ کر لوں گا۔ سب سے پہلا جہاد تو اپنے نفس کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ ہے۔ تو اپنے نفس سے جہاد نہیں کر سکتا تو پھر تو میدانوں میں کفار کے ساتھ کیسا لڑ سکے گا؟ تو میرے بھائیوں، یہ شیطان انسان کو امیدیں دلاتا ہے کہ زندگی بہت طویل ہے، لمبی زندگی ہے، اب تو عیش عشرت کا وقت ہے، بے خوف ہو جا، بے خطر ہو جا، بے فکر ہو جا، اب اپنی دنیا جو ہے وہ بنا لیں اور آخرت کی فکر بعد میں۔
تو جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں پھر انہیں اپنی اصلاح کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس طرح عیش و عشرت والے جو دنوں کو ضائع کر لیتے ہیں، ہفتوں کو ضائع کر لیتے ہیں، مہینوں کو ضائع کر لیتے ہیں، سالوں کو ضائع کر لیتے ہیں، اور پھر جب ان کی موت آ جاتی ہے یہ پہلے تو اس طرح سوچتے ہیں کہ زندگی بہت لمبی ہے، طویل ہے، ابھی تو بچپنا ہے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن جب ان پر موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ النازعات میں فرمایا ہے کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ جب وہ دیکھیں گے اس کو جس دن جب دیکھیں گے قیامت کو، قیامت صغریٰ کو دیکھیں گے، اپنی موت کو دیکھیں گے، اور اسی طرح قیامت کبریٰ کو دیکھیں گے، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، پھر انہیں یہ گمان ہوگا، یہ ان کو محسوس ہوگی یہ بات اس طرح کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں وقت نہیں گزارا، ہم نے دنیا میں تو زندگی گزاری ہی نہیں ہے، ہم نے تو صرف دن کا یا پچھلا حصہ یا اگلا حصہ اتنا وقت ہمیں دنیا میں ملا تھا، بہت ہی کم وقت ہمیں ملا تھا، دنیا کی زندگی بہت پھر یہ مختصر دیکھیں گے، ابھی کہتے ہیں کہ اس سال نہیں اگلے سال توبہ کر لیں گے، اس رمضان میں نہیں پھر اس کے بعد والے رمضان میں اپنی اصلاح کر لیں گے، توبہ تائب ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح توبے کو ٹالتے رہتے ہیں، اپنی اصلاح کو ٹالتے رہتے ہیں، جب موت آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تو بہت ہی کم تھی، یہ تو گویا ایسا ہے کہ پورا دن بھی نہیں، دن کا یا اگلا حصہ ہے یا پچھلا حصہ ہے، صبح سے لے کر دوپہر تک کا وقت اتنا وقت ہمیں دنیا میں ملا ہے، یا جو ہے دوپہر سے لے کر شام تک کا وقت اتنا وقت ہمیں ملا ہے۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو وہ اب اس دنیا میں اپنی ماضی پر نظر ڈالے، اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈالے، کتنے سال کو جیا ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال، کیسا لگتا ہے اسے کہ یہ زندگی کتنی زندگی ہے؟ تو جس طرح یہ گزشتہ زندگی، یہ ماضی کا زمانہ گزرا ہے، تو اب جو حال اور مستقبل ہے اسی طرح یہ بھی گزر جائے گا۔ تو نے ماضی کو ضائع کیا ہے، لیکن نادان بیوقوف خیال رکھ حال اور مستقبل آپ کے پاس ہے، ماضی کو تو ضائع کر چکے ہو لیکن حال اور مستقبل کا خیال رکھ، اپنے حال کو اور اپنے مستقبل کو ضائع نہ کر تاکہ آپ کامیابی حاصل کر سکے، عظیم کامیابی۔ میرے بھائیوں، تو جو لوگ عیش و عشرت کی زندگی دنیا میں نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت کی زندگی بن جائے، سنور جائے، تو ایسے خوش نصیب لوگ آخرت کے لیے کما حق ہو تیاری بھی کر لیتے ہیں، وہ توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ رب العالمین سے چاہتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے زندگی میں جو بھی مواقع آتے ہیں کہ اعمال کم ہوں اور اجر و ثواب زیادہ ہو، پھر ایسے لوگ ایسے مواقع کو ضائع نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ کیا پتہ، نیک صالح لوگ اس طرح سوچتے ہیں، دنیا دار لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ اگلے رمضان توبہ کر لوں گا، لیکن نیک صالح لوگ اس طرح سوچتے ہیں کیا پتہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، کیا پتہ یہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو، لہٰذا مجھے اب توبہ کر لینا چاہیے، اب مجھے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، عظیم ایام آنے والے ہیں، عظیم راتیں آنے والی ہیں، جس کے بارے میں احادیث میں ذکر موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی کہ زنجیروں کے ساتھ سختی سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ اللہ کے نیک لوگوں کو روزے سے غافل نہ کرے، قرآن کی تلاوت سے غافل نہ کرے، ذکر و اذکار سے غافل نہ کرے، صدقہ اور خیرات سے غافل نہ کرے، ان شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔
لیکن ہم پھر بھی خیال نہیں کرتے، توبہ طائب نہیں ہوتے اور اپنے برے اعمال سے ان شیطانوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، کہ اس میں آگ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا، سارے دروازے اللہ نے بند کر دیے ہیں۔ تو اب توبہ کر، ان دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند رکھ نیک اعمال کے ذریعے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جہنم کے سارے دروازے تو بند کر دیے اور تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اور شیطان کی پیروی سے اور نفس کی غلامی سے ان دروازوں کو پھر کھول دے، ایسا نہ کر۔ اور فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، جنت کے دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں، جہنم کے تو بند کر دیے، اب ان کو بند رکھ نیک اعمال سے، توبہ طائب ہونے سے، استغفار کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ نیک اعمال جب تو کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، شیطان جکڑا ہوا ہے اور اس کے جکڑ ہونے میں، اس کے باندھنے میں اور سختیاں آ جاتی ہیں، لیکن جب تو شیطان کی پیروی کرتا ہے تو اپنے شیطان کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، اس کے ذمہ دار پھر تم خود ہو۔ شارحین نے لکھا ہے کہ شیطانوں کو، سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو روزے رکھتے ہو، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہو، لیکن جو روزہ نہیں رکھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، توبہ طائب نہیں ہوتے اور شیطان کی غلامی رمضان میں بھی کرتے، تو ان کے شیطان پھر جکڑے ہوئے نہیں ہوتے، ان کے شیطان ان پر سوار رہتے ہیں رمضان میں بھی، اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں مومنین کے لیے، صادقین کے لیے، صائمین کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے، توبہ اور استغفار کرنے والوں کے لیے۔ لیکن جو اس میں بھی شیطان کی پیروی کرے ان کے لیے پھر جہنم کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ اور فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا، سارے اللہ نے کھول دیے ہیں۔ تو جب سارے دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں تو پھر نیک اعمال شوق سے کر اور کثرت سے کر۔ اور فرمایا وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، اور اللہ کی طرف سے ایک منادی، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے خیر چاہنے والے، اے بھلائی چاہنے والے، بھلائی کے کام میں آگے بڑھ، یہ عظیم موقع ہے۔ اور فرمایا وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اعلان کرنے والا یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ ایک برائی چاہنے والے، ایک دشمنیاں رکھنے والے، ایک بغض و حسد رکھنے والے، ایک کفر اور شرک کرنے والے، بدعات اور خرافات پر عمل کرنے والے، باز آ، رک جا، توبہ طائب ہو جا۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ رب العالمین ہر رات، یعنی رمضان کی ہر رات بہت سے خوش نصیبوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، اور جس کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو جائے، جنت کے دروازے کھل جائے، اور جو جہنم سے دور رکھا جائے اور جو جنت میں داخل کر دیا جائے، یقیناً وہ بہت ہی خوش نصیب اور خوش بخت اور خوش قسمت ہیں وہ شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، رمضان میں ہر افطاری کے وقت بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ حدیثیں اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ہم ابھی سے تیاری کر لیں کہ ہم جہنم سے آزاد ہوں اور ہم جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور فرمایا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تعالیٰ جو بہت سے لوگوں کو افطاری کے وقت جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، تو یہ صرف ایک افطاری کے لیے نہیں بلکہ ہر افطاری کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان عبادات کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے اور ہم جہنم سے بچ جائے، اللہ کے عذابوں سے بچ جائے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر جان موت کو چکنے والی ہے، ہر نفس کو موت آئے گی، بالکل سچ ہے، حقیقت ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے اعمال کا پورا اجر تمہیں قیامت کے دن ملے گا، پورا اجر قیامت کے دن ملے گا۔ شارحین نے لکھا ہے یہ بات ثابت ہوئی نیک اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کر دیتا ہے اور اسی طرح برزخ میں بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن پورا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اسی طرح گناہوں کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے، گناہوں کی، ہٹ درمیوں کی، فحاشی کی، عریانی کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے اور برزخ میں تو ملے گی، اور آخرت میں پورا بدلہ پھر ملے گا، پورا سزا پھر آخرت میں۔ تو فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تمہیں قیامت کے دن ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اس دن جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جنت میں داخل کیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی یہ تو کوئی زندگی ہی نہیں، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، اس سے دھوکہ نہ ہو، عیش و عشرت نہ کر، آخرت کی تیاری کر، کیا پتہ موت کب آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو دھوکے کا سامان ہے اور بہت ہی مختصر زندگی ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو اپنی ماضی پر جو ہے وہ نظر ڈال اور اپنا جو ہے جائزہ لے کہ کس طرح یہ زندگی گزر رہی ہے اور کس طرح سال بہ سال گزرتے جا رہے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے لا عیش الا عیش الآخرہ، لوگوں خبردار ہو جا، زندگی دنیا کی زندگی نہیں، زندگی تو دراصل آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری دنیا بھی بن جائے، سنور جائے اور آخرت بھی، اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے عذابوں سے بھی بچائے، برزخ کے عذاب سے بھی بچائے، آخرت کے عذاب سے بھی بچائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک۔